بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 میں خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو ہے، لیکن حکومت کی کارکردگی کیسی ہے؟ یہ اس کے اوپر صرف جو مسلم لیگ نون ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بھی تنقید کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی تھی، اس کی کیا تفصیلات ہیں، کہاں تک وہ انکوائری پہنچی ہے، وہ فالو اپ سٹوری کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اکتوبر کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اس سیل کرنے سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف وہاں پر ایک سرچ آپریشن بھی ہوا تھا۔ اس سرچ آپریشن کے اندر خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر کیا کیا ہوتا رہا، اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس کے اوپر آج ذکر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آج کے ویلاگ میں خاص طور پر جو کرم کے واقعات وہاں پر جو ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عمر جٹ صاحب، رضوان صاحب، سب سے پہلے رضوان صاحب آپ بتائیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، کیا وہاں پر جو رینجرز نے چھاپا مارا تھا اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے ایک کہانی بھی سنائی تھی کہ وہ 5 اضلاع کراس کرتے ہوئے منال پہنچے، 12 اضلاع وہ خیبر پختونخوا پہنچے تھے، وہ کہانی تو ایک طرف ہے، اس کے اوپر تو کوئی یقین نہیں کر رہا، لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا ہوا رینجرز کے ہاتھوں، اس کی تفصیلات کیا سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، جب علی امین گنڈاپور چائے پینے گئے تھے ڈی چوک سے خیبر پختونخوا ہاؤس کو 5 اکتوبر کے وقت، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا رینجرز پہنچی اور رینجرز نے علی امین گنڈاپور کے خلاف سرچ آپریشن کے نام پہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی تھی، یعنی وہاں پہ جو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا اس کے اوپر خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک بڑا رد عمل آیا تھا۔ پھر اسپیکر بابر سلیم سواتی نے اس وقت منیر حسین لغمانی ایم پی اے ہیں، پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی ہیں، ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک 12 رکنی کمیٹی بنائی تھی جو یہ تحقیقات کرے گی کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا اور کتنا نقصان ہوا تھا۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے اور وہ کے پی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ اب انہوں نے جو نقصان کا تخمینہ لگایا ہے اور کیا کیا چیز اس دن چوری ہوئی، ایک تو نقصان ہوا جو وہاں پہ دروازے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں، فرنیچر کو نقصان پہنچایا گیا، جو آلات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں سے چوری کی گئی، یعنی اسلام آباد پولیس اور رینجر ساتھ تھے، وہ وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کر لے گئے۔ یہ اس رپورٹ کے اندر چیز شامل ہے، تو وہ میں ذرا اس کی تفصیل آپ ناظرین کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، جو اوور آل انہوں نے تخمینہ لگایا ہے، یہ کوئی 3 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے ایک آدھے گھنٹے کے آپریشن میں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس جو سرکاری املاک ہیں اس کو 3 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان، اس میں وہ چوری کی جو چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، وہ کیا کیا چیزیں چوری ہوئی جی؟ سب سے پہلے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنا جو سٹاف تھا، آپ کو پتا ان کو بھی زد و کوب کیا گیا، ان سے بھی چیزیں چھینی گئیں۔ ان کی 2 گاڑیاں تھیں جو وہاں پہ کھڑی تھیں، ان کو باقاعدہ نقصان پہنچایا گیا۔ اچھا، ان کی ایک M4 رائفل تھی، اس کی مالیت تھی 25 لاکھ روپے۔ وہ سرکاری رائفل تھی یا ذاتی نوعیت کی تھی؟ میرے خیال میں ان کی ذاتی جو علی امین گنڈاپور کی تھی وہ تھی۔ 6 لاکھ روپے کا ان کا ایک آئی فون بھی تھا، وہ بھی وہاں سے چوری کر لیا گیا۔ رائفل M4 رائفل چوری کی گئی، 6 لاکھ روپے کا آئی فون چوری کیا گیا۔ ان کی ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی سی ایم کے لیے الگ سے، وہ چونکہ آ رہے تھے تو اس کی قیمت تھی 1.5 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ 3 اور جیکٹس تھیں جو ان کی وہاں سے چوری ہوئی، وہ ان کی بھی مالیت اتنی تقریباً بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلحہ تھا جو ان کی گارڈز کے پاس تھا، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سی ایم کی سیکورٹی کا، وہ 40 لاکھ روپے اس کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے جو ان کے پاس اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھی لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے موبائل فون لے لیے گئے تھے۔ وہ سارے سب کے موبائل فون، اور جن کے پاس جو نقدی تھی نا، کیونکہ نقدی بھی چھین لی، کیونکہ یہ تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگ نہ پائے، تو وہ اس کی جو ٹوٹل موبائل فون اور جو ملازمین سے پیسے وغیرہ نقدی چھینی گئی، یہ موبائل فون جو ہے یہ واپس بھی نہیں دیے، نہیں دیے نا، اسی لیے تو یہ نقصان میں ہے۔ اگر واپس دے دیتے تو وہ نقصان میں تو نہیں کنسیڈر ہوتا، تو 20 لاکھ روپے یہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ وہ قافلہ آ رہا تھا، گیس کے ماسک بھی تھے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے پاور بینک تھے، موبائل فونز، اس طرح کی چیزیں تھیں جو اس طرح کا تھا، وہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا وہ بنتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ CCTV جو کیمرے لگے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، وہ توڑ دیے گئے۔ جو DVR ان CCTV فوٹیج کو ریکارڈ کرنے والا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ توڑا گیا۔ لیپ ٹاپ وہاں سے چوری ہوا، کمپیوٹر وہاں سے چوری ہوا، اور یہ تقریباً 10,50,000 روپے اس کی مالیت بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کھڑکیوں کو، دروازوں کو نقصان پہنچا، وہ آپ نے فوٹیجز میں بھی دیکھا، وہ بھی اسی میں سارا شامل ہے۔ تو یہ اوور آل ٹوٹل جو ہے نا وہ 3 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ اور یہ 12 رکنی کمیٹی نے یہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس آئے، انہوں نے سب وہاں تحقیقات کی، ملازمین سے ملے، جن کی جو چیزیں چوری ہوئی ہیں ان سے بات چیت کی،
اور اس کے بعد جو جتنا بھی ہے اس کا تخمینہ لگا کر اب وہ رپورٹ پیش کی جائے گی. اچھا یہ صرف رپورٹ اب تک رپورٹ ہی نہیں ہوگی کہ یار رپورٹ پیش ہو گئی پتہ چل گیا کتنا ہے. ظاہر ریکمنڈیشنز بھی ہوں گی, ریکمنڈ سفارشات بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور اس میں باقاعدہ مقدمہ درج, پہلے بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا, لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہیں, اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ کوئی قانونی کارروائی کا بھی سوچ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ میڈیا کے اوپر بھی بات کی جائے گی کہ کیا کیا نقصان ہوا. اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی موجود ہیں جو بنائی گئی ہیں, وہ بھی شیئر کی جائیں گی, اور ساتھ ساتھ اس پہ قانونی کارروائی کا بھی آغاز کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور کو تو وہ ساتھ لے گئے, ساتھ میں مال غنیمت بھی لے گئے. تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ باہر ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے تھے اور ایک گملہ نہیں چوری ہوا کسی کا, وہاں سے ٹوٹا نہیں, اور ایتھے چند لوگ بڑے نے آدھے گھنٹے 3 کروڑ انہوں نے 3 کروڑ روپے چوک لیا. اچھا یہ ٹوٹل اگر کاؤنٹ کریں نا آپ, اسلام آباد میں اسلام آباد ویسے علی امین گنڈا پور کی چائے 3 کروڑ کی پڑی ہے, علی امین کو پڑی ہے نا, تو کے پی ہاؤس پہ ان یہ کے اپنے بڑا ہے. موبائل فون رائفلیں بھی چوری ہو گئی ہیں نا. 3 کروڑ کی چائے ان کو پڑی ہے. ان کی ویسے چائے کا تو بڑا ذکر خیر ہوتا ہے, مشہور ہے. گورننس کے متعلق بھی عمران خان نے کوئی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنائی تھی, اس کی کیا تفصیلات ہیں اب تک, کیا عمران خان نے اس کے اوپر پیش رفت ہے, کوئی کابینہ کے اندر بھی سنے کوئی ری شفلنگ بھی ہو رہی ہے؟ اچھا اس میں نا زبیر بھائی, ایک تو یہاں سے آپ نے بھی بڑا کے پی حکومت کے اوپر ان کی گورننس کے اوپر بات کی ہے, اور بڑا لوگ پھر آپ کو کہتے بھی تھے کہ یار حالات کیسے چل رہے ہیں اور یہ گورننس کی باتیں کرتا ہے. لیکن داد دینی پڑے گی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو, جو ایک طرف مقدمات کا سامنا کر رہا ہے, ایک طرف مذاکرات کے لیے اسٹریٹجیز بنا رہا ہے, دوسری طرف اپنی جو بیس لائن ہے جو خیبر پختونخوا حکومت میں ان کی جو وہاں پر ان کی 10 سال سے حکومت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی وہ وہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ گورننس کا سسٹم جو ہے یہ پہلے بھی تھا, پرویز خٹک کے ٹائم پر بھی تھا, پھر محمود خان کے ٹائم پہ وہ بالکل ہی نکارا ہو گیا, یہاں فیڈرل میں بھی تھا. ابھی جب یہ 2024 میں یہ حکومت بنی ہے تو اس ٹائم پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو دیکھ رہے تھے مصدق, وہ پہلے میرے خیال سے قاضی انور صاحب دیکھ رہے تھے, نہیں اس کے بعد پھر وہ اس کو بھی احتساب کا وہ بنایا تھا نا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی بریگیڈیئر مصدق صاحب. تو اس پہ یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا شکیل والا, جو شکیل آفریدی والا معاملہ تھا وہ کرپشن والا, اس کے بعد عمران خان کو کمپلینٹ گئی, وہاں سے عمران خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی, وہ پھر گورننس کے معاملات بھی دیکھنے لگی. ابھی پچھلے دنوں عمران خان کو یہ بتایا گیا جی کہ تمام تر جو زور دیا جا رہا ہے وہ لگے ہوئے ہیں احتجاج کے اوپر, بار بار اس کے اوپر, اور لوگ بڑی کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ گورننس سسٹم نہیں ہے, وزراء جو ہے وہ اپنی منسٹریز میں نہیں جا رہے, لوگوں کی شکایتوں کا انبار لگا ہوا ہے, پیسے مانگ رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے لیکن اس کے لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ روکی گئی ہیں. تو پھر عمران خان نے کہا جی کہ مجھے تمام منسٹریز کا ہے نا ایک پرفارمنس انڈیکس چاہیے. اس کے اوپر پھر ان کو ایک باقاعدہ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور 30 جنوری تک کی ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر منسٹری جو خیبر پختونخوا میں انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے, یعنی کہ کیبنٹ اور سی ایم, ان ساروں کی جو پرفارمنس ہے, جو ان کی اب تک کی پروگریس ہے, اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ ایون اب ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک ہے کہ جی ہم فلانے مہینے میں احتجاج کے لیے بیزی تھے, فلانے مہینے میں ہم احتجاج کے لیے بیزی تھے, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں سیکٹریز تو کام کر رہے ہیں نا, سیکٹری تو نہیں آیا نا احتجاج کرنے کے لیے, منسٹر ہی آیا ہوگا نا, پتہ نہیں وہ بھی آیا کہ نہیں آیا. تو اس کا ایک انڈیکس جو ہے وہ تیار کر کے عمران خان نے منگوایا, اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک پرفارمنس انڈیکس دیں. اس کی بنیاد پر پھر عمران خان ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کیبنٹ کی ریشفلنگ ہے وہ کریں گے. اس میں بہترین جو عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو فائنانس منسٹری ہے خیبر پختونخوا کی, اس میں مزمل کی بڑی تعریف کی ہے, اور ان کا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو مختلف پروجیکٹس جو پرانے پروجیکٹ تھے ان کو لمیٹڈ ریسورسز میں انہوں نے دوبارہ سے کھڑا کیا ہے. اس میں ہیلتھ والا پروجیکٹ ہے, اس میں اسکولنگ والا پروجیکٹ ہے, دیگر کئی پروجیکٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے کیے ہیں. تو اب یہ ڈونرز کانفرنس انہوں نے کروائی ہے, وہ ایک بہت جی, تو اب اس میں وہ پرفارمنس جو ہے وہ ایک رپورٹ بنے گی, وہ عمران خان کو دی جائے گی, اور پھر اس کے اوپر بھی چینج کیا جائے گا. کی حکومت میں ایک تو وہ صحت کارڈ کی بحالی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑی ہوئی کوئی میگا پروجیکٹ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہے سوائے صحت کارڈ کے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں اس کو, یعنی کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں یا مختلف چیزیں ہیں, لیکن کوئی ابھی تک ایسا منصوبہ نہیں سامنے آیا ہے. اور حالات یہ ہو چکی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں اور جو وہاں کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ کے علاقے میں جو بھی کوئی کام لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر آپ رپورٹس بنوائیں اور وہ شیئر کریں. اب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو پل بن رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو گلیاں بن رہی ہیں نا, اس کے اوپر رپورٹس بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا ترقیاتی کام یہ ہو چکا ہے. حالانکہ جو اصل مسائل ہیں نا خیبر پختونخوا میں, جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو وہاں پہ پٹوار سسٹم میں انہوں نے کام کیا تھا آغاز میں,
وہ سارے جھوں کے توں پڑے ہیں. اس میں جو بڑے ایشوز ہیں اس کے اندر ریفارمز نہیں ہو سکی ہیں. اور یہ جو آپ بات کریں نا, پی ڈی ایم بھی اس کے اوپر بات کرتی ہے, میڈیا بھی بات کرتا ہے, لیکن اب خود خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بھی یہ پوچھیں تو وہ بھی اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا جی ہم نے ووٹ کارکردگی کے لیے نہیں, ہم نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا تھا. آپ رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ڈلیور بھی تو کرنا ہے نا, کام بھی تو کرنا ہے. رہائی بھی تو کون سی رہائی بھی تو نہیں ہو اصل سکتی میں ہے. فنڈز کا بھی رہائی مسئلہ ہے نا. کروانے کے لیے آتے ہیں, پھر چائے پینے چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے نا کہ جب سی ایم ہاؤس سے باقاعدہ وہ فنڈز بھی ٹرانسفر کو ایم پی ایس کو کیے گئے تھے, اس کے اوپر پھر کچھ اور ایم پی ایس نے بھی اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی جہاں پہ پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں ان ایم پی ایس کو آپ دے نہیں رہے, اور باقی پینڈنگ جو ہیں, اور باقی نئے ایم پی ایس کو آپ چونکہ وہ جی احتجاج میں آپ کے ساتھ زیادہ آگے چل رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج تو ویسے اس وقت دہشت گردی کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی آئی خان کے اندر وہ جس حلقے سے خود ان کا تعلق ہے, آبائی ان کا علاقہ ہے, وہاں پر ان کی اپنی رٹ نہیں ہے. وہ سنا ہے کوئی بہت ساری زمینیں علی امین گنڈا پور صاحب کی, اس پہ وہ بھتہ بھی دیتے ہیں. زمینوں سے مجھے یاد ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کتنی ہزار کنال انہوں نے بیچ کے احتجاج پہ لگایا جی. نہیں, مطلب تقریباً کوئی 7-8 کروڑ روپیہ انہوں نے جو ہے نا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 7 کروڑ روپیہ. اور ویسے یہ دعویٰ شیر افضل مروت نہیں کرتے, یہ علی امین گنڈا پور خود میٹنگز میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں جائیدادیں بیچتا ہوں اور پھر پی ٹی آئی کا جو فنڈ ہے وہ چلتا ہے, اور پارٹی فنڈ میں اپنی جائیدادیں بیچ کے. لیکن زبیر بھائی وہ وکیل نہیں بتائے نا, وکیل کون سے ہیں؟ مطلب لطیف کھوسا پیسے لے رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ لے رہے ہیں, سلمان صفدر لے رہے ہیں, ابو ذر لے رہے ہیں, کون لے رہے ہیں؟ سلمان صفدر تو ظاہر ہے وہ فیس لیں گے, وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں. تو جنہوں نے ٹکٹیں لے کر الیکشن لڑے, سلمان اکرم راجہ جب تک پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں تھے, جب تک انہوں نے شمولیت نہیں کی تھی, وہ بھی فیس لے رہے تھے. اسی طرح لطیف کھوسا بھی جب تک پی ٹی آئی میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے تب تک وہ فیس لے رہے تھے, اور تب تک کیس بھی اچھا لڑ رہے تھے. اچھا یہ نا سوال عمر صاحب کا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو لوگ لے رہے ہیں نا ان کی لسٹ سامنے آنی چاہیے, پتہ تو چلے لوگوں کو کہ یار کون فیسیں لے کے کیس لڑ رہے ہیں اور کون جو ہے وہ چلے پھر یہ لسٹ ہم ہی سامنے لے آتے ہیں. اس لسٹ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. کہ وکلا کون سے وکلا ہیں جو پیسے لے رہے ہیں اور وہ کتنے پیسے اب تک لے. اچھا یہ ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے نا کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس, کیونکہ وہ چونکہ کمیٹی ایک اس نے لیٹر لکھا ہے عمر صاحب کی, یہ خبر ہے تو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ سوال بھی اہم ہے کہ ہمیں باقی صوبائی حکومتوں کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں اگلے کل پرسوں ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ. بلوچستان گورنمنٹ تو کسی کھاتے بھی نہیں آتی, یعنی وہاں تو خریدی ہوئی حکومت ہے, وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. ساری حکومتیں ویسے خریدی ہوئی ہیں. ہاں لیکن وہ وہاں ذرا زیادہ نہیں, لیکن وہ اس میں آپ کو وہ سٹوری بھی ملے گی کہ جو وفاق کے فنڈز جو ہے اس کی مد میں صوبہ پنجاب کو دیا گیا, اور اس میں مریم نواز جو ہے وہ مختلف قسم کے پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں, اور وہ کے پی کو نہیں دیے گئے. اسی لیے تو جب وہ متحدہ عرب امارات کے وہ آتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب جب ان کو لینے جاتے ہیں تو ساتھ میں بھتیجی کو شہباز شریف لینے نہیں جاتے, پلیز اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں, لینے نہیں جاتے. ہاں یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو صدر ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے, وہ ریسیو کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب جہاز سے اتر رہے ہیں, وہ ان کو پہلی بار یہ ہوا ہے کہ مہمان میزبان کو ریسیو کرتے ہیں. ایسے ملک تو ہونی گئی. اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا چینلز والے, وہ آئے کسی شکار کے لیے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی اربوں کی سرمایہ کاری ہوگی. وہ اربوں کی سرمایہ کاری انہوں نے اوتھے بیٹھ کے نہیں کی تھی, اتھے کی کرنی شیک ہوا ہے وہ تو بڑی سرمایہ کاری کی ہے نا. اچھا مجھے لگتا ہے, میری خبر یہ ہے, یہ ان کو کہنے ظاہری بات ہے, آپ کو بتاؤں یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جب عربی یہ جو آتے ہیں نا رحمیار خان میں, یہ شکار کرنے کے لیے آتے ہیں نا باقاعدہ, تلور کا شکار. اس ٹائم پہ ان کا کوئی دورہ جو ہے یہ پرائیویٹ وزٹ ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ وزٹ نہیں ہوتا, اس لیے شہباز شریف صاحب کو وہاں جانا پڑا. مجھے کسی نے یہ بتایا ہے, ابھی اس کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے بیکاز یہ کنفرم نہیں ہے, کسی نے کہا جی شہباز شریف صاحب وہاں پہ درخواست لے کے گئے ہیں کہ آپ اسلام آباد کا بھی 2 دن کا چکر لگائیں, ہمارے ساتھ کچھ میٹنگز وغیرہ پرائم منسٹر ہاؤس آفس میں بیٹھے, ہم کو آپ کو گارڈ شارٹ دیں, کوئی اسلامی دیں, کچھ کریں. نہیں وہ یہ بھی ریکارڈ پہ ہونا چاہیے کہ یہ جو محمد بن زائد بن نہان جو ہے نا, یہ لاسٹ ٹائم جب تلور کے شکار کرنے آئے تھے تو یہ اسلام آباد آئے تھے, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی جب عمران خان پرائم منسٹر جی. تو وہ بلانے گئے نا کہ ادھر بھی آ جائیں, ہمارے پاس بھی ایسی بھی لے کے بیٹھے ہیں, کیا پتا ہوگی ملاقات, انہوں نے کہا ہوگی بس چلو نکلو تسی, کیونکہ وہ پرائیویٹ وزٹ ہے نا ان کا. اچھا پرائیویٹ پہ بھی آئے تھے اسلام آباد, وہ اس ٹائم پہ آئے تھے نا, یہ تو شہباز شریف صاحب گئے نا کہ آج مہربانی خالی شہباز شریف نہیں گئے, مریم بی بھی گئی ہیں. انویسٹنگ بڑی ہو رہی ہے. کرم کا ایشو جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ایسا ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو سیکٹیرین معاملات ہیں اس کو ابھارنے کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 4 جنوری کو جو واقعہ ہوا تھا, جو سرکاری ایک قافلہ جا رہا تھا, وہ کنوائے جا رہا تھا, اس کے اوپر حملہ ہوا.
اب اس کے بعد حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے، جو حکومت وفاق کی ہے، جو پنجاب کی ہے، وہ بھی وہاں پر حکومت ہے. حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ کنوائے وہاں پر جائے گا تو اس دوران کرفیو کا نفاذ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وہاں پر سرچ آپریشن کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ سرچ آپریشن کیا جائے گا، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو ان کو بھی، ان کے خلاف بھی FIR درج کی جائے گی. اس اجلاس کے اندر یہ بھی طے ہوا ہے کہ جو امن معاہدے کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، اس خلاف ورزی کرنے والوں کو، جو علاقہ مکین ہیں، ان سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو، مجرمان کو ان کے حوالے کیا جائے. اب علاقہ مکین وہاں پر یہ پریشان ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارے جو حملہ کیا ہے، وہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، وہ تو آؤٹ سائیڈرز ہیں، ان کو ہم کیسے آپ کے حوالے کریں. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو بنتا جا رہا ہے. اور MWM کا تو یہ جو دعویٰ ہے، جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کر رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے. اسپائلرز ہیں جو اس سارے معاملے کو. اور چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اس دن ہماری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس میں کوئی سیکٹیرین والا معاملہ نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکٹیرین معاملہ نہیں ہے. تو پھر یہ معاملہ ہے کیا؟ کچھ جائیدادوں کے ایشوز ہیں، لیکن اصل اس کو فلیئر اپ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں نا، اب یہ ہوا کیا ہے، یہ امن معاہدہ ہو گیا. امن معاہدہ ہونے کے بعد اب یہ ہونا تھا کہ وہاں پہ چونکہ خوراک کی قلت تھی تو کوئی 80 سے زیادہ ٹرکوں نے ایک قافلہ جانا تھا، اور اس قافلے نے وہاں پہ سارے مسائل، وہ مطلب چیزیں لے کے جانی تھی. اب ڈپٹی کمشنر کے اوپر اس پہ حملہ ہو جاتا ہے. ڈپٹی کمشنر کے اوپر اس سے پہلے حملہ نہیں ہوا. اور یہ سارے کانوائے کے اندر سیکیورٹی فورسز باقاعدہ سیکیورٹی دے رہے تھے. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، پہلے بھی کرفیو لگایا جا سکتا تھا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ نہیں جا سکے وہ ٹرک. وہ وہاں پہ جو اس وقت انسانی المیہ بنا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہاں پہ قلت چیزوں کی موجود ہے. ایک اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہاں کے لیے، کرم کے لیے صرف ایک اسپیشل پروٹیکشن فورس بنائی جا رہی ہے، جس کے اندر 399 جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جو فوجی جوان ہیں، ان کی سروسز لی جا رہی ہیں، اور صرف وہ کرم کی حفاظت کے لیے ایک اسپیشل 400 لوگ جو ہیں نا وہ وہاں پہ تعینات ہوں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ سیکٹیرین والا معاملہ، میں سوریا کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ نئی فورس بنا دیں نا جڑی پہلے بڑیاں نے انہوں دا کی ہے. ویسے تو پولیس کا کام ہے، جو نہیں بنائیں گے ان کے پاس اتنا اکوپمنٹ ہوگا، ان کو اتنا اکوپمنٹ دیں گے، کو روزگار مل جائے گا. اصل تو ایک یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ یار، پولیس اب باختیار ہونا وہاں پہ، تو امن قائم کرنا پولیس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پولیس کو بدقسمتی ہے کہ بے اختیار کس نے کیا. اچھا، یہ اگین وہی بات ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت پہ الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری جاتی ہے. آپ بے شک کہیں بارڈر ایریا ہے اور یہاں پہ افواج پاکستان کا بھی کردار ہے، لیکن پولیس کو امپاور کرنا، پولیس کوئی ریٹ کو قائم کرنا، یہ بہرحال اس میں ظاہر ہے سارا صوبائی حکومت کے اوپر سارا برڈن جاتا ہے. اگر وہ کل اقتدار سے ہٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں بھائی اختیار کیا گیا تھا، کام نہیں کرنے دیا گیا، تو بہتر ہے کہ آج ہی حکومت سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اس وقت وہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں. جس طرح مریم نواز ہے اسی طرح علی امین بھی ہے. تو اس ایسی حکومت کی، ایسی کرسی کی پھر ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن کیا کریں، وہاں پر آج کل سنا ہے کہ 15% کمیشن ہے. مسٹر 10% زرداری صاحب کو کہا کرتے تھے، مسٹر 15% پتہ نہیں کس کو کہنا پڑے گا. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.